اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم و مغفور میاں رب نواز کے درجات بلند فرما، میرا پاک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، جو مومن مسلمان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کے درجات بلند فرما، میرے اللہ اس ختم پاک کا ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم و مغفور میاں رب نواز اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ میرا پاک اللہ ہماری عبادت قبول فرما، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما، بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما، میرے اللہ ہم سب کو آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، میرے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، میرا پاک اللہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، دل کے باواز بلند صلوات۔ کافی احباب تشریف فرماؤ، صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، مل کر معطر فرماؤ اپنی زبانوں کو صلوات کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، ختم پاک کی مجلس ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں دین محمد مصطفیٰ کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس روشنی میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ خداوند عالم نے ہمیں بیکار خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ مکان، یہ دیکھ لیں یہ مکان جو بنا ہے، تو آپ پوچھیں اس مالک سے کہ آپ نے گھر یہ کیوں بنایا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ رہنے کے لیے۔ رہنا کیا ہوتا ہے؟ گرمی اور سردی سے بچنے کا نام رہائش ہے، تو ہم نے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے یہ اتنی بلڈنگ بنائی ہے، تو جب یہ ہمارے کمرے بغیر وجہ کے نہیں ہیں تو پوری کائنات کا نظام بغیر وجہ کے کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی، اس کے مقاصد ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کے علل و اسباب ہیں، اور اس کے بعد اللہ عادل ہے، خداوند عالم عادل ہے، اور ایسا عادل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو بھی عدالت پہ بیٹھتا ہے، ہمارے ملک کی میں اپنے کی بات نہیں کر رہا، میں ائمہ ہدا اور انبیاء کی بات کر رہا ہوں، جو ائمہ ہدا انبیاء علیہ السلام نے عدالت کر کے دکھائی ہے، یہ اللہ کی عدالت کی ایک جھلک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیاوی حکمرانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ الہی حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ حکمران وہ ہوتا ہے جن کو اللہ حکمران بنائے، تو خدا اتنا عادل ہے۔ اب نظام عالم خداوند عالم نے جب چلایا ہے، یہ زمینیں بنا دیں، آسمان، دریا، چشمے، درخت، پہاڑ، حیات، ذی روح، یہ سب چیزیں بنا کے خداوند عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ اب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے، ہادی پہلے آ گیا ہے، تاکہ قیامت والے میدان میں کوئی بندہ یہ نہ کہے میں تو تھا، ہادی نہیں تھا، تو اللہ نے ہادی پہلے بھیجا ہے، بندوں کو بعد میں بھیجا ہے، اور ہدایت کی ہے خداوند عالم نے پوری انسانیت کی۔ ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جنت جانا ہے، اور ہدایت کی تعریفیں بھی دو ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا، آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ فلاں علاقے کا مثلا باٹیاں والے کا کون سا راستہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ سڑک ہے، سیدھی چلے جانا، 2-3 موڑ آئیں گے، مڑتے جانا، آگے باٹیاں والا آئے گا، یہ ہے ہدایت کا معنی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ مقصود تک اس کو لے جائیں، مطلب یہ اس کا بازو پکڑیں کہ یار اجنبی بندہ ہے، باٹیاں والا اس کو پہنچا دیں، یہ باٹیاں والا پہنچانا ہدایت کا مطلب ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑے ہادی ہیں 14، وہ راستہ نہیں بتاتے بلکہ بازو پکڑ کے دروازہ جنت پہ لے جاتے ہیں۔ ڈھیر
سارے بندے ہو اتنی سردی بھی نہیں ہے، مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ تو یہ دروازے جنت پہ لے جاتے ہیں، یہ وہ ہادی ہیں، یہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، ان سے بڑا ہادی اللہ نے اور کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو کچھ ہمارے ذمے بھی ہیں، یہ تو ان ہادیوں کے ذمے ہے کہ جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا بازو پکڑتے ہیں اور سیدھا جنت کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ ہمارے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ایک آدمی زمیندار، سارے ماشاءاللہ زمیندار، آپ تشریف فرماؤ، اور بڑے اچھے خانوادے کے ایک فرد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہت بڑا اہم خاندان ہے، ملک کی سیاست میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایک زمیندار ہو، وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے بھائی میرا بیٹا پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسوں کے لیے تو فکر مند نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ایسے بنے جس طرح میں ہوں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے یہ؟ اور آپ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، انبار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بچہ سمجھدار بن جائے، ذمہ دار بن جائے۔ تو آل محمد ہمیں یہی کہتے ہیں، جنت کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارا نوکر بھی بیچتا ہے، تم ایسے بن کے آؤ کہ ہم 14 فخر کریں ہمارے حقدار آ گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں اس طرح بننا چاہیے بھائی۔ شفاعت کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو اہل بیت اطہار نے شفاعت کرنی ہے، انبیاء بھی ان کی شفاعت کے بغیر جنت نہیں جا پائیں گے۔ میں ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اقرار کریں گے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نعمات دی ہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو، اللہ مان دے کوئی بندہ مریض ہو جائے تو جو آکسیجن لگتی ہے کتنی مہنگی ہوتی ہے؟ مہنگی ہے نا بھائی، سارے جانتے ہو۔ وہ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں موت نہیں آئی؟ وہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں مریض نہ ہو؟ اللہ محفوظ فرمائے آپ بچے رہو، اموات ناگہانی سے بھی بچے رہو، امراض سے بھی بچے رہو۔ اور امراض کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جسمانی امراض ہیں، ایک روحانی امراض ہیں۔ اور ہم کتنے بھولے ہیں، ہمارا جسم مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح مریض ہو جائے تو قرآن کے نزدیک نہیں جاتے، مسجد کے قریب نہیں آتے، علماء کے پاس نہیں آتے۔ یہ ہماری بدبختی اور کم بختی کی علامات ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، خداوند عالم نے ہمیں نعمات دی ہے۔ آکسیجن کا بھی اگر آپ حساب لگائیں، جو ہم اللہ کی ہوا کھا رہے ہیں، ہوا، کیونکہ ہوا کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 چیزوں کے مجموعے سے ہمیں بنایا ہے، تو ہم ہوا کے بغیر تو بالکل ایک لمحہ بھی گزارا ہمارا نہیں ہو سکتا، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ ہوا لیتے ہیں، سانس کے ذریعے ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اپنے جسم کو ہوا دیتے ہیں، یہ کسی کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ سلنڈر میں بھری ہوئی ہوا ملتی ہے تو اتنے پیسے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ کارخانہ بنا دیا ہے، ادھر سے ہوا یوں جا رہی ہے، ادھر سے یوں جا رہی ہے۔ جب ہوا ہمارے اندر آئے تو کم از کم اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کریں، میرے اللہ تیری ہوا نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں بڑی اہم باتیں کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ باتیں نقش ہو جائیں۔ تو فطرت کا تقاضا ہے، سارے بندے زمیندار ہو، آپ کے کمی بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے، بڑھئی، درخان، لوہار، آپ سے گھاس بھی لے جاتے ہیں، گندم بھی لے جاتے ہیں، بھوسا بھی، توڑی شوڑی آپ سے لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے ہیں؟ جس کو آپ ایک تھبی گھاس کی دیتے ہو وہ سارا سال آپ کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اتنی نعمات دی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیوں بھلا دیتے ہیں؟ اللہ کا شکر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈھیر سارے بندے ہو، سارے بندے مل کے نعرہ حیدری۔ تو یہ اللہ کی عبادت، اور یہ اللہ کا کچھ نہیں بڑھتا۔ چلو ادھر ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے نا، جس زمیندار کی پارٹی میں ہم شامل ہو جائیں اس کے 5 10 20 50 3 ووٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا کچھ نہیں بڑھتا، پوری کائنات اللہ کو اللہ مان لے، اس کی حکمرانی بڑھتی نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ کو چھوڑ دے، اس کا اقتدار گھٹتا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہی تو اللہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، جو اللہ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو عبادت تمہارے اوپر اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ تو کچھ مانگ میں اللہ عطا کروں، تم مانگو میں عطا کروں گا۔
صبح کے وقت صبح صادق آپ اٹھتے ہیں بہت جلدی، دیہات میں ہر کوئی جلدی اٹھتا ہے، اللہ توفیق دے۔ جس طرح آپ اپنے پانی کے لیے اٹھتے ہیں جلدی کہ کھال بنانا ہے، ٹکے نکے سیدھے کرنے ہیں، تو اسی طرح کچھ بھی نہ کرو، آواز قدرت آتی ہے جب آپ اٹھتے ہو۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، کوئی توفیق عبادت مانگنے والا، کوئی اور نعمات مانگنے والا، کوئی حج و زیارات مانگنے والا، کوئی بیٹوں بیٹیوں کے رشتے کی آسانی مانگنے والا۔ اللہ کی آواز آتی ہے تو جھک جا، میں نے 2 رکعت واجب قرار دی ہے، تو جھک جا، مجھے 4 سجدے کر، بی بی پاک کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ بلند کر۔ اس وقت تیرے اور میرے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہے، تیری دعا عرش پہ آتی ہے۔ میں اللہ کہتا ہوں 1 قدم کوئی میری طرف چل کے آئے تو میں اللہ 10 قدم اس کی طرف چل لیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور ہمارے ہاں عبادت یہی ہے، بس بندہ مصلی پہ چڑھ جائے، نماز پہ نماز پڑھتا جائے، یا قرآن کھولے قرآن پہ قرآن پڑھتا جائے۔ اللہ کہتا ہے بے شک میری عبادت تھوڑی کر، میرے بندوں کو تکلیف نہ دے۔ جاگنا حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، بحر المعارف کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ عبدالصمد حمدانی نے یہ روایت لکھی ہے، جناب موسیٰ نے پوچھا میرے اللہ تو کہاں رہتا ہے، تیرا مسکن کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ بولو، جب اللہ ہر جگہ رہتا ہے تو پھر تمہیں کیوں حکم دیتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھو؟ جب اللہ ہر جگہ رہتا ہے تو کیوں حکم دیتا ہے حج بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرو، مناسک انجام دو، سعی کرو، وہاں حج ہوتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے اپنی نسبتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جناب موسیٰ نے کہا تو جو ہر جگہ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ کہاں رہتا ہے؟ آواز قدرت آئی میرے کلیم تجھے پتا ہونا چاہیے مسکین کے قلب میں میں اللہ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، قلوب منکسرہ میں میں اللہ رہتا ہوں۔ تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیر ہے، میں امیر ہوں، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند ہے۔ یہ تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نعمات دی ہیں تو شکر کرو، اللہ نے صحت دی ہے تو شکر کرو، اللہ نے اولاد دی ہے تو شکر کرو، اللہ نے رزق دیا ہے تو شکر کرو، اللہ نے گندم کی فصل اچھی کی ہے تو شکر کرو، خداوند عالم نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے تو شکر کرو، اللہ پاک آپ کو مصلی پہ آنے کی توفیق دیتا ہے تو دوہرا شکر کر۔ ہاں، اس کے بعد ریا نہ کر، لوگوں کو نہ دکھا میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ پتہ ہے ریا کا کیا نقصان ہوگا؟ آخری بندے تک کافی اب آپ جمع ہو گئے ہیں، آخری آدمی تک توجہ میری طرف رہے۔ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لوگ مجھے نمازی کہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ابھی کوئی بات ہوتی نہیں یار بڑی پیاس لگی ہے میں روزے سے ہوں، جو لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، لوگوں کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے میری ڈھیری آ گئی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اتنے مدرسے والوں کو میں نے اتنی دے دی ہے، اتنے فقراء کو دے دی ہے، اور لوگ اسے حاجی لکھیں، الحاج لکھوانے کے لیے جو بندہ حج کرتا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے میری تعریف ہو میں جہاد کر رہا ہوں، تو جب یہ بندہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے قیامت والے میدان میں جائے گا، اس کا نام اعمال اس کو ملے گا، کوئی نیکی نہیں ہے، خالی کاغذ۔ حیران ہوگا میرے اللہ میں نے تو نمازوں پہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے صدقات پہ صدقات دیے ہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دی ہے، روزے پہ روزہ رکھا ہے، میں نے ایک حج نہیں میں تو الحاج بناؤں کو 10 15 5 7 سے لے کر 10 15 حج میں نے کیے ہیں، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی تو نے میرے لیے کوئی عبادت نہیں کی، تو نے بندوں کے لیے عبادت کی ہے، آج صلہ بھی ان سے مانگ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ان بندوں سے صلہ مانگ جن کے دکھاوے کے لیے تو نے عبادت کی ہے، میرے لیے تو نے کوئی عبادت نہیں کی۔ میرے لیے عبادت کرتا تو پھر میں نام اعمال میں ثواب لکھتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ اور دوسری بات سچ بولا کرو، چاہے مر بھی جاؤ سچ بولا کرو۔ سچ جو ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے، جھوٹ ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ اور لوگ بات ذہن سے نہیں نکل جائے، میں سچ والی بات پہ بھی آتا ہوں۔ ایک اور اہم بات سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹھگی لگاتے ہیں۔ ٹھگی کیا ہے کہ دکان پہ گئے، پہلے اس کو منت کی یار ہم بڑے مجبور ہیں اور ہمیں ادھار دے دے،
फसल पे हम आपको दे देंगे, फसल आने वाली है। लफ्ज़ फसल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, फसल तो हमारी ज़बान में हमने इसको बिगाड़ा हुआ है। फसल है लफ्ज़ अरबी का है, इसका मतलब होता है जुदा करना। क्योंकि आपकी ये गंदम वाली फसल जो है जब आप काटेंगे तो ये ज़मीन से जुदा होगी और आने वाली फसल से भी जुदा हो जाएगी, यानी ये और है और आने वाली फसल और है। और किताबों में भी फसलें इसीलिए होती हैं कि पहले वाला मतलब और है, आने वाला और है, उसके बाद वाला और है। इसलिए चूँकि मैंने फसल का लफ्ज़ बोला है तो बाद अब आप मुझे चौंक के देखते हैं, मैंने वजाहत इसलिए कर दी है। हमारी ये कोशिश होती है, हाँ भाई फलां हमारा दुकानदार है, पहले गया सलाम सलाम खुशामद, पहले 2 दिन उससे वैसे रब्ता रखा, भाईजान मुझे दे दे सौदे, खाद दे दे, घर के सौदे, ये किराने के दे दे, तो मैं फसल पे दे दूंगा, ये तनख्वाह आनी है। उसके बाद और महफिल में बैठ के कहना मैंने बड़ी ठगी लगाई है। तूने ठगी लगाई नहीं है, तूने ठगी खाई है। मुझसे पूछ, शरीयत मुक़द्दसा इस्लामिया से पूछ, बानी शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछ, दीगर तेरा मासूमीन अलैहिस्सलाम से पूछ। तू कायनात का बदबख्त है, तूने ठगी नहीं लगाई। उसने तो तुझे ये समझाया कि ये दीनदार और एक इंसान है, तूने उसके सामने ये जाहिर किया है तू बेदीन भी है, तू इंसान भी नहीं है। क्योंकि ला दीना लिमन ला अहद लहू, शरीयत कहती है, रसूल पाक की हदीस है, उस बंदे का कोई दीन नहीं है जो वादे की पासदारी नहीं करता, जो वादे का पाबंद नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है, वो बेदीन है। हाँ, ये न देखो कि फुला बंदा बड़ा अमीर है, अगर ताल्लुक रखना है तो देखो दीनदार कितना बड़ा है। समझ आ रही बात? अब चुप कर गए हो क्योंकि मैं तबलीग कर रहा हूँ, और तबलीग है वाकई और हकीकी, ठीक है। ये न देख ये बंदा अमीर कितना है, ये देख दीनदार कितना है। मैं मिसाल दूं, वो यूं है, मिसाल नहीं है बल्कि हकीकत है। अब आप लोग नहीं कहते हो, पार्टी आ जाती है, एक बंदा पार्टियां तब्दील करता है इलेक्शन में, तो आप डेरे पे बैठ के जलसों में कहते हो यार ये बंदा बड़ा कौल और फेल का जो है ना बुरा आदमी है, ठीक है, कभी उधर होता है कभी उधर होता है, ठीक है, यानी इसकी कोई बात नहीं है। और ये कहता है कि फलां जो है, फलां MNA के साथ ये था, उसने इसके साथ नेकियां की, उसको छोड़ दिया, फिर फलां के साथ आ गया, उसने नेकियां की, उसको भी इसने छोड़ दिया, यानी ये उसको छोड़ देता है। तो और समझदार बंदा मिसाल लेता है, जब इसने उसको भी छोड़ दिया, फलां को भी छोड़ दिया, तो ये मेरे साथ भी मुखलिस नहीं होगा। तो जुमला यही कहने लगा हूं, जिस तरह समझदार बंदा नतीजा करता है कि ये बंदा किसी का नहीं है, ये मतलबी है, ये किसी का भी नहीं है, ये मतलब का है, तो मैं जुमला कहने लगा हूं, आप यूं देखा करें, जो बंदा अपने अल्लाह का नहीं है वो तेरा और मेरा कैसे हो सकता है? ठीक है, जो अपने अल्लाह का नहीं है भाई, जिसने इसको खल्क किया है, जब ये उसका नहीं है, ये उस अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह में झुकता नहीं है, इतना मुतकब्बिर है। और खुदावंद आलम फरमा देता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस शय ने अपने रब से मुतकब्बिर बना दिया है, मगरूर बना दिया है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, और झूठ अल्लाह को पसंद, वादा खिलाफी अल्लाह को पसंद, गीबत करना अल्लाह को पसंद नहीं है। युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, तुम में कौन है वो बदबख्त जो अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाता है? पूछा गया ये कौन है, तो जवाब मिला जो गीबत करता है वो अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। फकत अल्लाह ये नहीं चाहता कि बस आओ और मुसल्ले पे चढ़ जाओ, सजदे पे सजदे किए जा, नहीं, सजदे के बाद वाली जिंदगी में अगर सजदा झलकता है तो फिर इबादत है, वरना टक्कर मारी है, इबादत नहीं हुई। समझ आ रही है बात? जब इबादत तारी नहीं हुई भाई, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बंदा मुसल्ले पे तो बड़ा इबादत गुजार है, जब आए आपके सामने लेन देन में उसके घर अमानत रखो, वो खयानत करे तो समझो इबादत तारी नहीं हुई, वो भी दिखावे की नमाजें पढ़ रहा है, बंदों के लिए पढ़ रहा है कि मुझे नमाजी कहा जाए, मुझे नेक कहा जाए। अब आपको मैं बताऊं, अगर किसी का आपने हक मारा है, यहाँ तो गुजर जाती है ना, ये दुनिया है, यहाँ सिफारिश भी हो जाती है, यहाँ ताल्लुक भी काम आ जाता है। मरने के बाद, मौत से पहले वाली जो हालत एतज़ार होती है ना, उसके बाद आप बेबस हो जाते हैं,
چاہے جتنا بڑا بندہ کیوں نہ ہو، جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو، جتنا بڑا جرنیل کیوں نہ ہو، جتنا بڑا جنگجو کیوں نہ ہو، حالت احتضار میں وہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس سکہ نیکیاں ہیں جمع ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو پھر آسانی ہے، ورنہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، دیکھنا ہمارے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے۔ ہم بننا ٹورتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، ڈرائیور سے کہنا تھوڑا سا منڈ کے رکھ بھائی، اور ایک، ٹھیک ہے نا بھائی، حقیقت بات ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، میں معافی آپ سے مانگتا ہوں، کسی کی 1 انچ زمین بھی تو ہماری کوئی توہین نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاں کسی کا کوئی ہے مرلہ بنتا ہے، وہ اتنی ایک اور یا اتنا بڑھا کے آپ نے کتنی زمین ٹکر نہ لو، اس کو اعلان کر کے کہو بھائی میں قادر ہوں، قبضہ میرے پاس ہے، مجھ سے کوئی قبضہ نہیں چھڑوا سکتا، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو زمین تھی تجھے دے رہا ہوں، آواز قدرت آتی ہے تو نے میرا اتنا خیال کیا ہے، میں جہنت میں اس سے کئی گنا زیادہ تجھے محلات عطا کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کر، یہ ٹھگیاں نہ لگا، یہ ٹھگی ہے اس وقت تک جب تک حالت احتضار نہیں آتی۔ جتنا بڑا جرنیل ہو، جتنا بڑا باڈی بلڈر، قداور جوان، جب حالت احتضار آتی ہے تو بس وہ مجبور محض ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر اس کو کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ اور اللہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، انتقام میں جلدی وہ کرتا ہے جو بے بس ہو۔ وہ کہتا ہے آج موقع ہے، متا کل موقع نہ آوے۔ تو اللہ کو یہ تو ڈر نہیں ہے کہ آج موقع چلا گیا تو کل نہیں آئے گا۔ اللہ تو کہتا ہے ڈھیل دے رہا ہوں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، جو گناہ تم نے نہیں کیا وہ بھی کر لو، جب چاہوں گا ایسا پکڑوں گا کہ پورے زمانے میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ اللہ اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا منتقم ہے، اتنے بڑے انتقام اللہ لے سکتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ٹھگی مار کے پیسے یا کوئی بھول جاتا ہے اس کو جلدی جلدی گن بھی رہا ہے، زیادہ ہیں تو نہیں بتانے، 10 روپے کم ہے تو اوے تو بھائی مان ہے، تو نے یہ 10 روپے کم دیے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بھائی دین یہ ہے، جو شاید اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کر، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے مقصد تخلیق۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ادھر ہمیں بھیجا ہے کہ 4 مربع زمین بنا کے آؤ، 15 کوٹھیاں بنا کے آؤ، انسانیت تم میں ہو ہی نہ، شکل انسانی میں درندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں انسان ہونا کمال نہیں ہے، انسان کو انسان بن کے دکھانا یہ کمال ہے۔ یہ تو انسانی شکل تو ہمیں اللہ نے دی ہے، خصوصیات ہمارے ذمہ ہیں، یہ خصوصیات، یہ جو ہماری صفات ہیں یہ ہم نے ایجاد کرنی ہے۔ آؤ میں بتاؤں، کوئی ٹھگی لگا بھی لیتا ہے تو توبہ کر لو، ذہن میں رکھو میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں فقط مبلغ آپ کے لیے ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اور وہ یہ بات ہے، اگر کوئی بندہ کسی کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ، اب روپیہ تو ہمارے ہاں ہے نہیں، 10 سے کم والا تو نوٹ ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، 1 کی بات کر رہا ہوں میں 1 درہم کی بات کر رہا ہوں۔ 1 درہم اگر آپ نے کسی کا ناحق مارا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر تو گزر جائے گی، ادھر تو آپ مذاق بھی کریں گے، اس کو بے وقوف بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے بڑی ٹھگی لگائی ہے، بڑا اس کو میں نے بے وقوف بنایا ہے، بڑا پلو بنایا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے۔ وہ بے وقوف جاہل نہیں ہے، اس نے تیرے ایمان کی لاج رکھی ہے کہ تو نے کہا ہے اللہ گواہ ہے میں پیسے دے دوں گا، پھر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے تو تجھے با ایمان سمجھائے، انسان سمجھائے۔ اگر تو نے اس کا 1 درہم مارا ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، وہاں یہ مربع نہیں ہوں گے، زراعت نہیں ہوگی، ہر کوئی کفن سے اٹھے گا، اور جو کفن سے اٹھے گا وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ اور یاد رکھو کفن سے وہ اٹھے گا کفن پہن کر جو 14 کا حوبدار ہوگا۔ دعائے عہد ہے، ایک دعا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، نیٹ پہ موجود ہے، سارے بچے نیٹ تو استعمال کرتے ہیں، نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پانی نہ منگوائیں۔ اب دعائے عہد، جو بندہ 40 دن مسلسل ہر روز دعائے عہد پڑھے تو معصوم امام زمانہ فرماتے ہیں اگر وہ مر بھی گیا تو میں اس کو قبر سے اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ اور اس میں یہی ہے، معتذرن کفنی، میرے اللہ مجھے اٹھانا اس وقت اگر میں مر گیا
ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ حتما مقضیہ علی عبادک حتما مقضیہ، میرے اللہ جو موت تو نے حتمی قرار دی ہے، اگر میرے مولا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے مجھ پہ موت آ گئی، مجھے قبر سے اٹھانا، حالت کیا ہو، کفن پہنا ہوا ہو، اور اس کے بعد شاہرن سیفی، میری تلوار نیام سے باہر ہو اور میرے دوسرے ہاتھ میں بلند شدہ نیزہ ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں آتے ہوئے یہ چیزیں بھی میرے ہاتھ میں ہوں اور آتے ہوئے میں جنگ شروع کر دوں۔ تو آخرت میں میدان قیامت میں یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، بڑی بات ہوگی مولا امیر المومنین کے حبدار کے لیے، مولا امام زمانہ کے سپاہی کے لیے، ہاتھ میں نیزہ ہوگا، بلند کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ملبین قناتی، وہ علم کیا ہوا نیزہ بلند، کیوں ہاتھ میں ہوتا ہے نیزہ، اور نیام سے نکلی ہوئی تلوار، یہ چیزیں ہوگی، پیسے پوسے تو ہوں گے نہیں۔ اور یہ تو ہے نا وہ لوگ جو مقدس ہیں، جن کے لیے اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ یہ کفن پہن کر آئیں گے، اور قیامت والے میدان میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ علماء اعلام سے پوچھنا، یہ روایات میں ہے، اور دعا مانگا کرو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اور جو اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ کے سامنے تو ہر شے واضح ہے ہماری، تو اللہ کے سامنے دعا اس طرح مانگا کرو جس طرح وہ کریم اللہ ہے۔ کسی کا حق کھا کے مصلی پہ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے میرے اللہ یہ ہمارا کام ہو جائے، تو اس کے بعد میں اور تو کچھ نہیں کہتا، اللہ مسکرا کے کہے گا یار عبد خدا تجھے شرم نہیں آتی، تو نے ایک میرے بندے، بھائی 4 بیٹے ہوں تو آپ کو کوئی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار ہے، یہ اس سے زیادہ پیار نہیں ہے، بلکہ جو بیکار بیٹا ہوتا ہے نا والدین کو اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے مجھے پتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، وہ دوسروں سے اس پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، یہ تو سمجھدار ہے، یہ بھولا ہے، یہ ضائع کرنے والا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اللہ کو ساری مخلوق پسند بھی ہے اور اللہ ہر کا خالق ہے۔ آپ مسلمان تو درکنار، اگر کافر کے ساتھ بھی ٹھگی کریں تو خداوند عالم کا غضب ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے بنائے ہوئے بندے کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب قیامت والے میدان میں آپ نے کسی کا 1 درہم مارا ہے، 1 فقط، وہ بندہ آ جائے گا آپ کے سامنے، ہاں بھائی خدا کہے گا، اس وقت تو ساری یہ فلمیں، سکرینیں، یہ سارے ہر شے نظام آپ کے سامنے چل جائیں گے، خدا کہے گا اس بندے کا 1 درہم دے، تو وہ کھانے والا کہے گا میرے اللہ درہم تو نہیں ہے، تو خدا کہے گا پھر دے، کہے گا میرے اللہ اب ہے نہیں، تو پھر اللہ کی آواز آئے گی میں فیصلہ کر رہا ہوں، اب جگر پہ ہاتھ رکھنا، میں دین محمد مصطفیٰ بتا رہا ہوں، مقصد تخلیق بتا رہا ہوں، اور جلدی جلدی آپ کی زحمت بھی تمام کرنے لگا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میں نے فضائل اور 3 منٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2-3 منٹ کا مصائب ہوگا، بے شک سامان ختم لے آنا، تو پھر ہم ختم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، میدان قیامت میں آپ نے 1 درہم کسی کا مارا ہوا ہے، تو وہ بندہ آئے گا قرض کھا، ہاں بھائی دو، اللہ کہے گا دے، یہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو خدا کی آواز آئے گی یہ بھی میرا بندہ ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، تو میں اب فیصلہ کرنے لگا ہوں، وہ بندہ کہے گا فیصلہ ہو جائے شاید میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو آواز قدرت آئے گی میں اللہ کہہ رہا ہوں تو نے اگر اس کا 1 درہم دینا ہے تو 600 نمازیں اس کو دے دے، 600 نمازیں بھائی، 600 نمازیں، پورے 4 مہینے کی واجب نمازیں بنتی ہیں، 600 نمازیں، ہاں، اور قبول نمازیں، کیونکہ مردود، وہ گندی سبزی آپ نہیں لیتے تو مردود نماز اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ تو وہ قبول شدہ نمازیں اللہ دے گا، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لو، کسی کا 100 مارا ہے تو پھر حساب کرتے جاؤ، 1000 مارا ہے تو پھر حساب کرتے جاؤ، اگر بندے مر گئے ہیں جن کا حق مارا ہے، وارثان ہیں، تو کسی ذریعے سے پتہ بھی نہ چلے ان کو دو، اللہ سے معافی طلب کر کے کہو میرے اللہ یہ ہے میں اس کے گھر تک پہنچا رہا ہوں، اگر اس کے وارثان نہیں ہے یا بندوں کا پتہ نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ دے دو، اپنے آپ کو بری و ذمہ کرو، تاکہ قیامت والے میدان میں ہم جائیں تو ہم رسوائی سے بچ جائیں، ہماری عبادت تقسیم نہ ہو، ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ آخری بات بھائی، آخری بات فضائل کی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور خبردار اپنی عبادت پہ کبھی بھی ناز نہ کرنا، چاہے آپ جتنی بھی خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں،
کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا. جو بندہ ناز کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے, جو فخر کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے, جو متکبر ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, جو مغرور ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, اس کی کوئی دنیا میں عزت ہی نہیں ہوتی, آخرت میں بھی نہیں ہوتی. ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے, اب آپ نے دیکھنا. معصوم فرماتے ہیں استستغفروا اعمالکم ولا تستغفروا ولایتنا. مولا فرماتے ہیں تم حقیر سمجھو اپنے اعمال کو حقیر سمجھو. جو ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مسجد سے ہم آئیں تو یوں کر کے ہیں